اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر انسان کوئی اپنے دل میں سوچے کہ میں یہ برائی کروں، اس نے مجھے اتنا تنگ کیا ہوا، میں تو اس کو پہنچا کے رہوں گا یہ غم، لیکن پھر نہیں پہنچایا، اس نے کہا چھوڑو، اللہ سے ڈر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرشتے نہیں لکھیں گے، اللہ نے روک دیا ہے کہ جب تک یہ برائی کرنا دے نہ لکھنا، لیکن اگر نیکی کرنے کا کسی کے ساتھ سوچا ہے کہ میں اس کو نیکی کروں یا میرے پاس کچھ پیسے پڑے ہیں میں آج اس کو دے آؤں اور نہیں دے سکا، اللہ نے کہا وہ لکھ لو اور اس کا اجر بھی لکھ دو، ایک کم سے کم، چلو اس نے نیک سوچ رکھی، اس نے اچھا سوچا۔ تو اللہ تو وہ ہے کہ اگر وہ تمہارے سینوں کے اندر کی باتوں کو جان لینا، تو کبھی کبھی اب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی دوست یا آپ کی کوئی سہیلی ایسی بنتی ہے، رشتہ دار ہے یا غیر ہے، کوئی بھی ہے، تو آپ کو لگتا ہے ساری دنیا سے زیادہ یہ میرے پہ مرنے والی ہے، لیکن یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ اس کے حسد سے اور ان کی چیزوں سے کیسے تمہیں بچا رہا ہے۔ وہ بنتی ایسے ہی ہے، لیکن اس کے اندر جو آپ کے لیے چیزیں چل رہی ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ آتے تھے مشرکین، بیٹھ کے نا کیا ان کا نام تھا، ابو لہب اور ایک اور تھے، وہ بیٹھتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے سچے ہیں، ان سے اچھا تو کوئی دنیا میں انسان نہیں ہے، کہ اللہ کے آخری نبی ہیں، لوگوں بیٹھو ان کی باتیں سنو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے تھے کہ اس کے دل میں سب سے زیادہ نبی کے لیے نفرت ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ایسے نا ہاتھ ملتے ہیں، دانتوں کو بھی اپنے چباتے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ تو ایسے لوگوں سے وہ اللہ ہمیں بچا کے رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، کہ ان پر تم اس طرح یقین نہ کرو، اللہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے، جو ظاہری کام کرتے ہو۔ اب دیکھیں نا، ظاہری کام جو کرتا ہے نا، وہ یعلنون، وہ تو پتہ ہی ہے، لیکن وہ بھی اللہ کو ہی پتہ ہے۔ اب کوئی بندہ ہمارا میاں گھر سے نکلا باہر کیا کر رہا ہے آپ کو کیا پتا؟ اب میاں صاحب چل گئے، میں گھر میں کر رہی ہوں جو بھی کچھ، مجھے میاں کو کیا پتا؟ یہ جو ظاہری کام بھی ہم سارے کرتے ہیں نا، وہ بھی اللہ کو ہی پتا ہے، وہ بھی انسانوں کو ایک دوسرے کا نہیں پتا۔ ہمیں تو آج تک یہ نہیں پتا کہ ساتھ والی دیوار کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اللہ نے یہ کہا ہے کہ صدورہم وما یعلنون، جو تمہارے سینوں میں اور جو تم ظاہر بھی کرتے ہو نا، وہ مجھے ہی پتا ہے، انسانوں کو اتنا نہیں پتا آپس میں۔ وما من غائبات فی السماء والارض الا فی کتاب مبین۔ سن لو یہ بات کہ وما من، اور نہیں کوئی، غائبات کشیدہ چیز، فی السماء آسمانوں میں بھی، والارض اور زمین میں بھی، الا مگر بات یہ ہے کہ فی کتاب مبین، میں نے تو وہ کتاب مبین میں بھی لکھی ہوئی ہے، یعنی کہ جب تک انسانوں کے درمیان کوئی لکھ لکھائی نہ ہو تو کوئی ثبوت نہیں رہتا۔ کوئی اللہ والا ہی ہوگا جو کہے گا ہاں جی آپ نے مجھے پیسے دے دیے ہوئے، ورنہ اکثر یہ ہوگا کہ بھی آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ کاروبار کرو تو اگر کوئی لکھ لکھائی نہ کرو تو کوئی گھاٹا کھا لیا تو کوئی ثبوت ہی نہیں۔ اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ ابھی پچھلی آیت میں کہا ہے صدورہم وما یعلنون، سینوں میں بھی جو ہے اور جو ظاہر کرتے ہیں وہ بھی ہے، پھر بھی اللہ نے کہا میں نے ہر بات ایک کتاب مبین میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ مطلب یہ کہ لکھنا پھر بھی ضروری ہے، اللہ کو تو زبانی یاد ہے سب کچھ، تو یہ کس لیے بات کہی کہ انسان بھی یوں کریں کہ ہر بات نا لکھ لو تاکہ تمہیں یاد رہے۔ زبانی کلامی جو بھی حساب کتاب کرو گے نا وہ یاد نہیں رہتا۔ اللہ نے وہ کتاب مبین میں جو روشن کتاب ہے ایک، اب یہ روشن کتاب جو ہے نا وہ ہماری تقدیریں بھی ہیں، کہ اللہ نے جتنی وہ ہماری تقدیریں لکھ ڈالی ہیں کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہونا ہے ابھی آگے، وہ بات بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ کہ یہ بات بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو اعمال نامے نہیں ہیں ہر ایک کے گلے میں لٹکے ہوں گے، وہ بھی کتاب مبین ہی۔ ہر انسان اپنا اعمال نامہ لیے ہوئے پھرے گا اور وہ گلے میں ہی ہے تمہارے، کوئی دور نہیں اللہ نے رکھا کہ آؤ میں نے فلاں اپنے کسی کمرے میں آسمان میں رکھا ہوا ہے تو اب میں تمہیں دوں گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے ہو۔ بھائی تمہارے گلے میں ہی لٹکا ہوا ہے۔ یہ جو فرشتے بیٹھے ہیں نا یہ ہر وقت لکھتے ہیں، انہوں نے تمہاری کوئی بات نہیں چھوڑی کہ نہ لکھی ہو۔ اس لیے اپنے رب سے تنہائی میں، محفل میں، جہاں بھی آپ ہیں نا، اپنے رب سے ڈرتے رہیں۔ وہ جو اعمال نامہ لکھا جا رہا ہے وہ کلیئر لکھا جائے، اس میں کوئی ایسی باتیں نہ آ جائیں کہ بس پھر پکڑ ہی پکڑ ہو۔ تو جو بندہ تنہائی میں بھی اپنے رب سے ڈرنا سیکھ لیتا ہے نا، کامیاب وہی۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے نماز پڑھی نا اور کوئی آیا اور اس نے اپنا سجدہ لمبا کر لیا، اللہ نے کہا یہ سجدہ میرے لیے نہیں ہے، اس کے لیے۔
یہ الٹا شرک ہو گیا. تو یہاں پر آیت نمبر 76, ٹھیک ہے. ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ یختلفون. ان بے شک ھذا یہ القرآن جو قرآن ہے نا یقص وہ بیان کرتا ہے علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر, لیکن اکثر الذی وہ کہ ہم فیہ وہ اس میں یختلفون اختلاف ہی کرتے ہیں. اب یہ کن کی بات اللہ نے ظاہر کر دی؟ اپنے نبی کو بھی اور ہمیں بھی, کہ دیکھو یہ جو قرآن ہے نا یہ ساری چیزیں واضح کر رہے ہیں, ہر قصہ ہمیں سنا رہے ہیں, ہر کہانی ہمیں سنا رہے ہیں, ہمیں حرام حلال جتنی ہم حدیں ہیں اللہ کی وہ سب بتا دی. اور یہ کس کو بتا دیں گے؟ بنی اسرائیل کو بھی بتا دیں. اور لیکن اکثر جو یہ لوگ ہیں نا ان کے پھر بھی اختلافات ہی نہیں ختم ہوتے, اختلاف ہی کرتے رہے گے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا, میرے پیغمبروں نے آگے کچھ کہا, اس میں اختلاف ہی کرتے رہے. ہمارے ہاں دیکھ لیں کہ ہر چیز میں اختلاف ہوتا ہے. ہم لوگ نا اسلام یہ نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں کہ رفع یدین کر لیا یا نہیں کر لیا, یہ اسلام کوئی نہیں. آپ نے دل سے جو نماز پڑھی ہے نا اللہ کی, اس میں آپ نے رفع یدین بھی کر لیا یا نہیں کیا وہ اللہ جانتا ہے بس. لیکن یہ کہنا کہ یہ اب اسلام ہی نہیں ہے کہ اس نے رفع یدین نہیں کیا, یہ باتیں پیچھے رہ جانی ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ اگر ہم اختلافات میں پڑے رہے نا تو اس سے کچھ بھی نہیں ملنا, بجائے صرف یہ ملنا ہے کہ مسلمان نا کمزور ہو جائیں گے آپس میں, اور کمزور ہو گئے ہوئے ہیں وہ ان اختلافات میں پڑے رہے. آپ کو پتا ہے ایک واقعہ ہوا, میں نے ابھی کسی سے سنا یا مجھے بھول گیا, کہ ایک تبلیغی جماعت باہر کے ملک میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے گئی اور انہوں نے ایک مسجد چوز کی, وہ لوگ انہیں مسجد میں لے کے جا رہے ہیں. اب یہ جو ہمارے مسلمان تھے انہوں نے اپنی جوتیاں اتاری اور اپنے بیگوں میں رکھی اور اندر چلے گئے. انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ جوتی چوری ہونے کا ڈر ہے. انہوں نے کہا یہاں تو کبھی زندگی میں چوری نہیں ہوئی. انہوں نے کہا ہمارے ملک میں تو چوری ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کہا مطلب ہاں ہم اس بات کی معافی چاہ رہے ہیں, سوری ٹو سے, کہ آپ ہمیں نہیں اپنے ابھی پاکستان اپنے مسلمان بھائیوں کو سمجھائیں, انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے, ہمیں نہیں. یعنی آپ جس ملک میں چوری ہو رہی ہے, جوتی رکھ کے جا رہے ہیں وہ چوری ہو جاتی ہے, اس ملک کو تبلیغ کی ضرورت ہے یا ہمیں تبلیغ کی ضرورت ہے کہ یہاں تو کبھی چوری نہیں ہوئی, آپ رکھ کے چلے جائیں کبھی بھی نہیں ہوگی, جہاں چیز پڑی ہے وہیں پڑی رہے گی. تو تبلیغ کی کن کو ضرورت ہے؟ یہ ہمیں. اور انہیں اور یہ تبلیغ ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے ایک دوسرے کی؟ کیونکہ یہ اپنے اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں. ہم بھئی ان کی بات کیسے سنیں؟ یہ تو شیعہ ہیں, بالکل نہیں سننی. اگر کوئی شیعہ بھی آپ کو کوئی اچھی بات کہہ رہا ہے کہ بھائیو ادھر آؤ, اس طرح یہاں پر اس سڑک پہ یا اس گلی میں یا اس علاقے میں اس طرح رہنا ہے, تو شیعہ ہے تو آپ سنو اس کی بات, وہ بات صحیح کر رہے ہیں. اس وقت اختلافات ختم کرو کہ یہ شیعہ ہے یا کیا ہے, پکے ہو جاؤ سب آپس میں ایک. لیکن نہیں, ہمارے ذہنوں میں تو یہ ہے کہ یہ شیعہ ہے, یہ وہابی ہے, یہ دیوبندی ہے, یہ بریلوی ہے, ان کی نہیں بات سنی ہم نے. ہاں اپنا بھائی کو چاہے غلطی ہو اور دھوکے دے رہا ہو وہابی, اس کی بات سنیں گے. یہ چیزیں جب ختم ہوں گی نا, اللہ نے کہا یہ جو ہے نا یہ اختلافات نہیں ختم ہوتے ان کے, جب یہ ختم ہو جائیں. بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات کہی ہے وہ قرآن سے ثابت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے وہ ثابت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان پر تو یہ پورا قرآن اترانا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی بھی قرآن ہی ہے سمجھے, کیونکہ انہوں نے قرآن کے خلاف کچھ کیا ہی نہیں, وہ چلتے پھرتے قرآن تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہی کہتی ہیں, وہ ان سے کوئی پوچھتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے, آپ تو ان کی وائف ہے نا, آپ نے تو زندگی گزاری ہے دن رات. وہ کہتی تھی میں کیا بتاؤں آپ کو, وہ چلتے پھرتے قرآن تھے. تو قرآن, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی چیز ہے. انہوں نے جو زندگی میں ہمیں چیزیں سکھائی ہیں ان کو حدیث کہتے ہیں, لیکن وہی چیزیں ہیں جو قرآن میں ہیں, وہ قرآن سے نہیں ہٹے. پھر ہمیں اس سے یہ سیکھنا ہے کہ ہماری زندگی یہ ہے کہ بھئی ایک مسلمان عورت, لڑکی یا مرد وہ نظر آئے کہ بھئی وہ مسلمان ہے, اس کی چال سے, اس کی باتوں سے, اس کے کاموں سے, اس کے وے آف لائف سے پتا چلے کہ بھئی یہ ہاں مسلمان ہے. یہ نہ ہو کہ کہنا پڑے کہ بھی میں مسلمان ہوں, پتا چلے ہمارے ساری کاموں سے کہ ہم مسلمان ہیں. ایک پردہ جو کرتی ہیں بہت اچھی بات ہے, وہ نظر آتی ہیں, وہ تو نظر ہی آتی ہیں کہ مسلمان ہیں, لیکن جو پردہ نہیں نہ کرتی کبھی وہ اس سے بھی اچھی مسلمان نظر آتی ہیں. کئی یہودی نا, یہ آپ دیکھ لیں جو گئے ہیں نا ہیلپ کرنے فلسطین کی, اس میں مسلمان کم ہے. میں آپ کو بتاؤں کئی نان مسلم جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے.